قبلہ اول مسجد اقصی، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جو فلسطین کے دارالحکومت القدس، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ القدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ القدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور گنبد صخرہ واقع ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں ایک وقت 5000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ مسجد کا صحن ایک وسیع احاطے پر مشتمل ہے جو ہزاروں افراد کے اجتماع کی گنجائش رکھتا ہے۔ مسجد اقصی ایک ایسا مقدس مقام ہے جو ایک وقت مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بے پناہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقام تاریخ کے سبھی ادوار میں نمایاں اہمیت اور بہت جنگی مہمات کا مسبب و مرکز رہا ہے۔ اپنی اسی تاریخی اور مذہبی اہمیت کے پیش نظر شہر بیت المقدس مختلف ادوار میں مختلف اقوام کے زیر قبضہ رہا، تاہم مسجد اقصی کی تاریخ نہایت قدیم اور دلچسپ ہے۔ اس کی تعمیر سے متعلق مختلف اقوال اور روایات مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق زمین پر سب سے پہلی مسجد اقصی ہے، لیکن قرآن و حدیث سے یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ پھر کون سی؟ تو فرمایا، مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کو عیسائیوں کے اس قبضے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور بالآخر پیہم معرکہ آرائیوں کے بعد سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو دوبارہ اپنی پہلی حالت میں تعمیر کیا اور عیسائیوں کے تمام نشانات اور توسیع کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد مسجد طویل عرصہ مسلمانوں کے ماتحت رہی، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو ابن آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں سے تعمیر کیا۔ اس قول کو مجاہد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو زمین سے 2000 سال قبل بنایا گیا، پھر وہیں سے زمین پھیلائی گئی۔ ان دونوں روایات کو حوالہ بناتے ہوئے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان اقوال سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس یعنی بنیاد رکھنے والے۔ مسجد اقصی یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں ایک وقت 5000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ مسجد کا صحن ایک وسیع احاطے پر مشتمل ہے جو ہزاروں افراد کے اجتماع کی گنجائش رکھتا ہے۔ تاریخ میں مسجد اقصی کی تعمیر کے ادوار کے بارے میں 4 مختلف اقوال منقول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا سام بن نوح علیہ السلام سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ ان تمام روایات کو دلیل بنا کر علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں سے یہ ترتیب اخذ کی جا سکتی ہے کہ مسجد اقصی کو سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے، پھر سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے، اور پھر سیدنا داؤد و سلیمان
علیہم السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات کے ذریعے تعمیر شدہ عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جو آج بھی معروف ہے۔ سرزمین انبیاء فلسطین میں واقع مسجد اقصیٰ کے ساتھ انبیاء بنی اسرائیل کے خاص نسبت کی وجہ سے یہ مقام ہر دور میں اہمیت کا حاصل رہا۔ اسی مذہبی لگاؤ اور مستقبل میں اس سے منسوب پیشن گوئیوں کی وجہ سے یہ خطہ ہمیشہ سے تنازعات سے دوچار رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ مسجد اقصیٰ کا قبضہ حاصل کرنا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی نسبت، تعلق اور اس کا تقدس اسی طرح ہے جیسا کہ مسجد حرام کا، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد 16-17 ماہ تک مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تاہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم دیا اور مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دیا، اور سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر یہاں سے عرش معلیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔ تاریخ اسلام میں مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ خطہ رومی سلطنت کی زیر قبضہ تھا، جو کہ اس وقت کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فتح کے خوشخبری اسی وقت سنا دی تھی، اور اس کو قرب قیامت کی ایک اہم نشانی بھی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رومی سلطنت کی فتح کے لیے ایک لشکر تشکیل فرمایا، مگر اس لشکر کی روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے۔ اس سلسلے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جاری رکھا اور اس لشکر کو محاذ پر روانہ فرمایا۔ تاہم رومیوں کے خلاف یہ مہم طویل عرصہ جاری رہی، حتیٰ کہ 638 عیسوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور یروشلم مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر مسجد اقصیٰ تشریف لائے اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کو صاف کیا اور اس کے احاطے کے اندر جنوبی جانب نماز پڑھنے کی ایک جگہ مخصوص فرمائی۔ یہ جگہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ایک اونچی چٹان نما جگہ، جسے صخرہ کہا جاتا ہے، کی اگلی جانب بنائی گئی۔ بعد ازاں اسی جگہ پر لکڑی کی ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ 688 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے صخرہ کے اوپر ایک سنہری رنگ کا شاندار گنبد تعمیر کرایا، جو قبۃ الصخرہ کے نام سے معروف ہے اور آج بھی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسجد اقصیٰ عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی، مگر آپس کی خانہ جنگیوں اور سیاسی انتشار کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی، تو صلیبیوں نے ایک دفعہ پر مسجد اقصیٰ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ اسی دوران فاطمی حکومت نے اپنے استحکام اور سلجوقیوں کے خاتمے کے لیے صلیبیوں سے مدد طلب کی اور اس کے عوض انہیں بہت سے مراعات فراہم کی، جن میں ایک مسجد اقصیٰ میں داخلے کی اجازت بھی شامل تھی۔